اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 قوموں کے حالات اور واقعات ہماری عبرت کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ 3 قومیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری اور 3 جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد گزری۔ وہ 3 قومیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزریں ان کے احوال ہمارے سامنے آ گئے۔ اب وہ 3 قومیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئیں، فرمایا وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے عراق سے۔ فلسطین میں جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ 2 بستیاں ہیں عامورہ اور صدوم کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا کہ تم اس قوم کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اس قوم میں 2 برائیاں تھیں، ایک شرک اور دوسرا ہم جنس پرستی کا جرم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت قوم کو سمجھایا لیکن کوئی ایک بھی گھرانہ اس بستی کا وہ ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی منافقہ تھی اور وہ بھی قوم اس بدکار قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب نازل کیا۔ سورہ قمر میں آتا ہے کہ پہلے تو ان کو اندھا کیا گیا، اس کے بعد جس جگہ یہ قوم آباد تھی وہیں سے آتش فشاں پھٹا اور ان کی بستیاں اٹھ کر آسمان کی طرف گئیں، الٹ کے گر گئیں، اور اس کے بعد ایک تیز آندھی چلی کہ جس میں کنکریاں تھیں اور کنکریوں کے ذریعے سے ایک ایک مجرم کو ہلاک کیا گیا۔ فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ، ارے کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جو اس سے پہلے تمام جہان والوں میں کسی نے نہیں کی، یہ جرم کسی نے نہیں کیا، یہ خرابی تو جانوروں میں بھی نہیں ہے، تم نے یہ ہم جنس پرستی کا گناہ شروع کیا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم شہوت کے مارے آتے ہو مردوں پر اپنی عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم مسرفون، اور بلکہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ اس وقت بدقسمتی سے امریکہ اور یورپ میں اس جرم کو لیگل اور قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ تہذیبیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ان کی تباہی میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تو خود دنیا دار ہیں، لیکن وہ قومیں تباہ ہو رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں۔ 2 مردوں کی شادی ان کے ہاں جائز ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہی ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو وہ تباہ ہو رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ قوموں کی تباہی میں بھی بہت بڑا عرصہ لگتا ہے، بعض اوقات کئی 100 سال لگ جاتے ہیں، اور قوموں کے عروج میں بھی طویل عرصہ لگتا ہے، لیکن گندگی کا اس وقت ڈھیر ہے یورپ کی وہ تہذیب، جنسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے۔ فرمایا وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا اخرجوہم من قریتکم، ارے نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستیوں سے،
انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، طنزیہ انداز ہے، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کا ہمارے درمیان کیا کام، نکال دو ان کو اپنی بستی سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر برسائی بارش، پتھروں کی بارش۔ فانظر، بس اے نبی دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ اب اس کے بعد پانچویں قوم، قوم شعیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام دو قبیلوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ایک مدین اور ایک اصحاب الایکہ۔ ان کا اپنا تعلق مدین سے تھا، مدین والوں کے بھائی تھے، اس لیے مدین والوں کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے اخاہم شعیبہ۔ لیکن دوسرا قبیلہ بھی اسی نسل کا تھا، وہ تھا جنگل والے۔ دونوں قوموں میں، دونوں قبیلوں میں دو دو برائیاں تھیں، شرک کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور مالی اعتبار سے دوسرے جرائم بھی کرتے تھے۔ وہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے، مصر سے عراق جا رہے ہیں، عراق سے مصر آ رہے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں، اور شام سے یمن جا رہے ہیں، یمن سے شام کی طرف آ رہے ہیں۔ تو دو تجارتی شاہراہوں کا سنگم تھا ان کا علاقہ۔ یہ مکہ سے یہ بھی علاقہ شمال کی طرف، فلسطین کی طرف جاتے ہوئے شمال کی طرف یہ بستی بھی، ان کی بستیاں موجود تھی دونوں قبیلوں کی۔ یہاں پر مدین پر عذاب کا ذکر ہے۔ مدین پر عذاب آیا زلزلے کے ذریعے سے، اور جو جنگل والے تھے ان پر عذاب آیا ایک اندھیری والے دن کے ذریعے سے۔ شدید ان کو گرمی لگی، گھروں سے نکلے، دیکھا کہ سامنے جنگل میں بڑی کالی گھٹا چائی ہوئی ہے، کہا کہ بارش ہوگی، چلو بھاگو، سب جنگل کی طرف بھاگے۔ جب جنگل میں پہنچ گئے تو بجلی گری جنگل پر، جنگل بھی جل گیا اور یہ قوم بھی اس بجلی سے جل گئی۔ ان کا ذکر آئے گا آگے سورہ شعراء میں۔ یہاں پر ذکر ہے ایک قبیلے مدین کا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس ماپ اور تول کو پورا پورا کرو، ڈنڈی مت مارو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو، جو تجارتی راستے ہیں ان پر نہ بیٹھا کرو۔ تُوعِدُونَ، کہ تم لوگوں کو ڈراتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور جو ایمان لے آتا ہے اللہ کے رستے پر تو تم اسے اللہ کے رستے سے روکتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اللہ کا رستہ اس میں تم عیب ڈھونڈتے ہو، اس پہ اعتراضات کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب کہ تم تعداد میں کم تھے۔ فَكَسَّرَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو تو صحیح کہ کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت ہے کہ جو ایمان لائی ہے ان تعلیمات پر کہ جن کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور تم میں سے ایک جماعت ہے جو ایمان نہیں لا رہی۔ فَاصْبِرُوا، تو ذرا انتظار کرو، صبر کرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے، ایمان لانے والی اور یا ایمان نہ لانے والی۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ،
تو کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ضرور پلٹ آؤ گے، لوٹو گے ہمارے راستے پر۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کریں پھر بھی کیا ہم تمہارے راستے پر لوٹیں؟ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس صورت میں تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے راستے میں، تمہارا راستہ شرک کا راستہ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، تو گویا ہم نے اس صورت میں تو اللہ پر جھوٹ باندھا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جھوٹ سے، اس شرک سے بچا لیا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمارے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ہم لوٹ سکیں تمہارے راستے میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب چھایا ہوا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے۔ علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اپنی استقامت پر نہیں ہے، ہم تو کسی وقت بھی بھٹک سکتے ہیں، ہمارا سارا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ہی ہمیں گمراہی سے اور شرک سے بچائے گا۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو پھر تم بے شک ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے، مت پیروی کرو ان کی ورنہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں پر اوندے پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ وہاں پر کبھی آباد تھے ہی نہیں، ایسی ان کی بستیاں ویران ہوئیں، لگتا ہے جیسے یہاں پر کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، اور جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کانوا ھم الخاسرین، وہی ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی لاشوں کے پاس سے گزرے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں دیکھو میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ اب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ہاں اہل علم کی دو آراء ہیں، ایک رائے ہے کہ نہیں سنتے اور ایک رائے ہے کہ سنتے ہیں۔ کیسے سنتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ شہداء زندہ ہے، کیسے زندہ ہیں، اللہ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتے، تمہارے کسی دعا کو پورا نہیں کر سکتے، وہ تو تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن سنتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں، وہ ان آیتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کیوں حضرت صالح اور حضرت شعیب اپنی برباد ہونے والی قوم کی لاشوں کے پاس گئے اور جا کے ان سے خطاب کیا۔ اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن جو 70 بدبخت مارے گئے تھے ان کی لاشوں سے جا کے خطاب کیا تھا۔ آپ بھی قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلام ہو اے قبروں والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ انسان مر کے بالکل ختم ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر سینس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کی جو لاشیں تھیں ان کے پاس سے گزرے، بقالا، اور ان سے خطاب کیا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہا کہ میری قوم کے لوگوں میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا۔
وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کافر قوم کے حال پر کیسے افسوس کروں؟ افسوس تو ہے، ورنہ کیوں گئے ان کی لاشوں کے پاس؟ چلے جاتے بستی کو چھوڑ کر۔ افسوس تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ رسول کو افسوس تو ہوتا ہے کہ میری قوم ایمان کیوں نہیں لائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے کسی بھی بستی میں نبی نہیں بھیجے، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر ہم نے بستی والوں کی پکڑ کی کچھ سختیوں کے ذریعے سے اور تکلیفوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ انسان اللہ کو کب یاد کرتا ہے؟ جب تکلیف آتی ہے۔ اچھے حالات ہوں تو عیش میں یاد خدا نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا تھا تو قوم پر کوئی نہ کوئی مصیبتیں بھیجتا تھا۔ یہ مصیبتیں ایک قسم کی رحمت ہوتی تھی، تاکہ اس کے ذریعے سے قوم غفلت سے نکلے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، نبی کی بات کو سنیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور پھر جب قومیں ٹس سے مس نہیں ہوئیں، انہوں نے تکالیف کا کوئی اثر نہیں لیا، تو پھر ہم نے بدل دیا برائی کو اچھائی کے ساتھ، تکلیفیں ختم کر دیں اور پھر کچھ بھلائیاں ان کو دے دیں۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ انعام میں کہ جب آپ نے بکرے کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ اسے پانی بھی دکھاتے ہیں، چارہ بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ اب اس نے جانا ہے، لہذا جو کھانا پینا کھا لے۔ اسی طریقے پر پھر اللہ نے کہا کہ اب یہ قوم بے حس ہے، ہم نے اسے کیسی کیسی تکلیفیں دیں، پھر بھی یہ نہیں گڑ گڑائے، ان پہ رقت آری نہیں ہوئی، تو ہم نے بدل دیا برائی کو اچھائی کے ساتھ۔ حتی عفوا، اب یہاں تک کہ وہ خوب حد سے بڑھنے لگے اللہ کی نافرمانی میں۔ وقالوا، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ارے ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح سے کبھی تکلیفیں پہنچی ہیں اور کبھی خوشیاں ملی ہیں، یہ تو کبھی گرمی کبھی سردی ہوتی رہتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور تک نہیں تھا، اچانک اللہ کی آفت آئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ قومیں ہلاک ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں، ارے کاش کہ یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم یقیناً ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، بدنصیبوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑا ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد ہمارا ذکر ہے، فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اب اس وقت جو بستیوں والے دنیا میں موجود ہیں کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ ان پر ہماری پکڑ آ جائے راتوں رات، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے ہوں۔ اب امن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے امن میں ہیں؟ ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ ان پر ہماری پکڑ آ جائے دن چڑھے، جیسے زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، دن چڑھے، 9 بجے کا ٹائم تھا اور کیسا تباہ کن زلزلہ آیا۔ تو کیا بستیوں والے امن میں ہیں کہ ان پر ہماری پکڑ آ جائے دن کے وقت، وہم یلعبون، اور جب کہ وہ کھیل رہے ہوں، تفریح میں لگے ہوئے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے امن میں ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے امن میں نہیں ہیں، بے فکر نہیں ہیں، لیکن وہی لوگ جو خسارے میں جانے والے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، اور کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین والوں کے بعد اس زمین کے وارث بنے، ان کی ہدایت کے لیے یہ حقیقت کافی نہیں ہے؟ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی،
قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے ساتھ۔ تو جو لوگ بعد میں اب وارث بنے ہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ وہ بات کو سن نہ سکیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، اے نبی یہ ہیں وہ بستیاں کہ ہم نے ان کی خبریں آپ پر بیان کی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ نہ تھے ایمان لانے والے اس پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی مہر کر دیتا ہے کافروں کے دل پر۔ وما وجدنا لأكثرهم من أحد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر نہیں پایا۔ کون سا عہد؟ اس عہد کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا، عہد الست، جس میں ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر چکی ہے، اعلان کر چکی ہے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کی وجہ سے توحید کا تصور ہماری رگ و پے میں ہے، ہمارے باطن میں توحید سرایت کیے ہوئے ہے۔ جب بھی توحید کی باتیں آتی ہیں ہمارے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ بات یہی صحیح ہے۔ شرک کے لیے طرح طرح کی مثالیں اور طرح طرح کے واقعات بیان کرنے پڑتے ہیں۔ توحید کا مضمون بڑا سادہ اور ہمارے لیے پہلے سے ہی جو ہے وہ مانوس ہے، پہلے سے ہم اس سے آشنا ہے۔ تو فرمایا کہ وما وجدنا لأکثرہم من احد، ہم نے ان میں سے اکثر کو اس عہد ربوبیت پر، اس عہد توحید پر نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نہیں پایا لیکن فاسق۔ اب اس کے بعد چھٹی قوم کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ۔ 5 قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کچھ تبصرہ آیا ان قوموں کے احوال پر مجموعی طور پر۔ اب چھٹی قوم کا ذکر یعنی آل فرعون کا ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 555 آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں، پھر ان کے واقعات کے بھی 2 ادوار بیان ہوتے ہیں، ایک ہجرت سے پہلے اور ایک ہجرت کے بعد۔ جو صورتیں اللہ کے رسول پر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں جیسے سورہ بقرہ، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات ہیں جو ان کی ہجرت کے بعد پیش آئے۔ صحرائے سینا میں من و سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ۔ اور مکی دور میں ہجرت سے پہلے حضرت موسیٰ کے وہ واقعات آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے آئے۔ فرعون کے ساتھ کشمکش، ہجرت کے دوران تو فرعون ہلاک اور برباد ہو گیا تھا۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، اور پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ، ان معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ معجزے کیا تھے، ظلم کیا کیا، تفصیل آ رہی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو اے نبی دیکھیے کہ کیا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی، اور اس بات پر قائم ہوں، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہوں گا مگر وہی جو حق ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو اے فرعون میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دو۔ اور بھی بہت ساری دعوت دی ہے، یہاں تفصیل نہیں ہے، ذرا اختصار ہے، بعد میں فرعون کے ساتھ ان کا طویل مکالمہ بھی نقل ہوگا۔ قال ان کنت جئت بآیۃ،
فرعون نے کہا کہ موسیٰ اگر تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے ہو فاتح بہا تو اس کو پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو وہ اچانک ہو گیا بڑا واضح اژدہا۔ یہ تھا انذار۔ نبیوں کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک انذار اور ایک تبشیر۔ یہ ڈرانے والا معجزہ تھا، ایک دم فرعون دیکھ کے ڈر گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ یہ چمک انسان کو اچھی لگتی ہے، یہ تھی تبشیر۔ تو 2 معجزے فرعون کو دکھائے، ایک کے ذریعے اس کو ڈرایا اور ایک کے ذریعے سے اس کو ایک خوشکن منظر دکھایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔